على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. صدر مجلس امیر جمعیت علماء اسلام ضلع ٹانگ، چیف ایگزیکٹو پیسکو SCDI خان سرکل، میرے اس ضلع کے انتہائی معزز بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، میرے لیے یہ انتہائی سعادت کی بات ہے اور اعزاز کی بات ہے اور مسرت کی بات ہے کہ آج ہم آپ کے ایک ایسے بنیادی مسئلے کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے آئے ہیں کہ جس سے آپ کو برسا برس تک مشکلات کا سامنا تھا، اور آج ہی ہم نے اس کا افتتاح کیا. میرے نہایت ہی محترم جمعیت علماء اسلام کے اس ضلع کے ممبر صوبائی اسمبلی محمود احمد خان نے آپ کے سامنے جمعیت علماء اسلام کا موقف رکھا، آپ کے مسائل کا اظہار کیا، اس ضلع کے مشکلات کا اظہار کیا، اس ضلع کے پسماندگی کا اظہار کیا اور جمعیت علماء اسلام کی خدمات کا بھی اظہار کیا. اور مجھے اس پر اتفاق ہے کہ ہمارے اس پسماندہ اور غریب علاقے نے اپنی نظریاتی فکری وابستگی کی بنیاد پر ہمیشہ سیاسی انتقام کا نشانہ بنتے رہے ہیں. مجھے آپ کی وفا پر، مجھے آپ کی دیانت پر، مجھے آپ کی وابستگی پر، جو آپ کی جمعیت علماء اسلام سے برسا برس رہی، نسل در نسل رہی، اور اپنی اس وفا پر بھی کہ جو جمعیت علماء اسلام نے بدلے میں اس خطے کو دی، اس ضلع کو دی، اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جہاں آپ کی وفا اور آپ کی وابستگی ایک لمحے کے لیے بھی متزلزل نہیں ہوئی، وہاں پر جمعیت علماء اسلام بھی چٹان کی طرح آپ کے ساتھ کھڑی ہے، آپ کی خدمت کے لیے کمر بستہ ہے. اور ہم آج اگر مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ کے بعد اسی جذبے کے ساتھ آپ کے اسٹیج پر کھڑے ہیں اور آپ ہمارے ساتھ وابستہ ہیں، ہماری جماعت کے ساتھ وابستہ ہیں، تو یہ دو طرفہ وفا اور دوستی کا وہ رشتہ ہے، نظریات اور فکر کا وہ رشتہ ہے کہ جو ہمیں جوڑے ہوئے ہے. ہم ایک بات جو پوری قوم پر واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ ہم سیاست کو عبادت سمجھتے ہیں، اور حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ کا وہ قول کہ اللہ کو عبادت سے، رسول اللہ کو اطاعت سے اور مخلوق کو خدمت سے راضی کرنے کا نام ہی اسلام ہے. اور آج مجھے اپنے جمعیت علماء اسلام کی قیادت پر فخر ہے، مجھے آپ پر فخر ہے، آپ کارکنان پر فخر ہے
کہ جنہوں نے جمعیت علماء اسلام کے پلیٹ فارم سے اس علاقے کی، اس صوبے کی، اس ملک کی خدمت کی. آج ہم پر تنقید کی جا رہی ہے 1 سال کی حکومت کے حوالے سے، اور خود جو تنقید کر رہے ہیں ان کو اپنی تنقید پر بھی شرم نہیں آتی کہ جن کو 2018 میں حکومت ملی 5.8 GDP گروتھ تھا پاکستان کا، اور پاکستان پر قرضہ 24,000 تھا. 2018 میں ان کو حکومت ملی 24,000 ارب روپے کے قرض، 87 ارب یا 97 ارب روپے اس صوبے پر قرضہ تھا. اور تحریک انصاف کی حکومت گزشتہ 9 سال اس صوبے میں رہی، لگ بھگ 900 ارب تک انہوں نے اس صوبے کے عوام پر قرضہ چڑھایا. اور بدلے میں آپ کے ضلع کو کیا دیا، جنوبی اضلاع کو کیا دیا، وسطی اضلاع کو کیا دیا. اور جس ضلع میں، جس ڈویژن میں ان کا وزیر اعلیٰ تھا، وہاں پر اس نے کیا دیا سوائے کرپشن کے، سوائے بھتہ خوری کے، سوائے اقربا پروری کے، کہ ہسپتال انہوں نے اس صوبے کے وہ MTI بنا کر اپنے کزن کو دی، جو ان کی قیادت کا عمران خان کا کزن تھا. اس پر بھی کارروائی ہونی چاہیے کہ انہوں نے کس طرح اپنے رشتہ دار کو پورے صوبے کے ہسپتال حوالہ کیے. کیا یہ پرائیویٹ سیکٹر، کیا یہ اس ریاست کا کہ جس کی بنیاد رفائی ریاست، اسلامی ریاست کی بنیاد پر ہوئی، کیا اس رفائی ریاست کا یہ کردار ہوتا ہے کہ آپ ٹھیکے پر ہسپتال دے دیں، کہ آپ ٹھیکے پر تعلیم دے دیں، کہ آپ ٹھیکے پر اپنے ملک کے معاملات لوگوں کو دے دیں؟ مجھے اس بات پر اللہ کا شکر بھی ادا کرتا ہوں کہ ہماری صوبے میں حکومت تھی، ہم نے FAC تک تعلیم مفت کر دی تھی، ہم نے ہسپتالوں میں علاج مفت کر دیا تھا، ہم نے ایک ایسا صوبہ جس پر قرضہ تھا، اور جب ہم حکومت چھوڑ رہے تھے تو ہم نے وہ قرضہ ختم کر دیا تھا اس حد تک کہ وہ کچھ ارب تک اس صوبے پر قرضہ رہ گیا تھا. آج یہ کس کردار کی بنیاد پر ہمارے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں یا کر سکتے ہیں؟ آپ کے اس ضلع میں انتخابات میں، گزشتہ بلدیاتی انتخابات میں انہوں نے اپنی پوری حکومتی مشینری استعمال کی یا نہیں کی؟ یہاں پر آ کر ان کے وہ الفاظ جو میں دہرا نہیں سکتا ہمارے لیے انہوں نے استعمال کیے، لیکن ہم نے آپ کے اعتماد کی بنیاد پر ان کو شکست دی. اور آج بھی میں اس بات کا اظہار کرتا چلوں کہ جن لوگوں نے، جن جماعتوں نے اس ملک کو متفقہ آئین دیا، اس ملک کو آئین نہیں دیا جا رہا تھا. 25 سال کے بعد اگر اس ملک کو آئین دیا گیا تو ایک طرف آپ کی قیادت مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ سیاسی جماعتوں کی قیادت کر رہے تھے، اور دوسری طرف ذوالفقار علی بھٹو وہ سیاسی جماعتوں کی قیادت کر رہے تھے. ملک کو متفقہ آئین دینے والے ایک طرف کھڑے ہیں، اور تحریک انصاف پروپیگنڈے کی بنیاد پر
اس ملک کو آئین دینے والوں کو غدار کہہ رہی ہے، اس ملک کو ایٹمی ریاست بنانے والوں کو غدار کہہ رہی ہے، اس ملک کی معاشی حالت بہتر بنانے والوں کو غدار کہہ رہی ہے، اس ملک کو امن دینے والوں کو غدار کہہ رہی ہے۔ میں علل اعلان آج یہاں پر اس بات کو دہرا رہا ہوں، ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف وہ پاکستان کی اسلامی تہذیب پر حملہ کے لیے ایک ٹول کے طور پر استعمال کی گئی۔ پاکستان تحریک انصاف اس ملک کی وحدت کو پارا پارا کرنے کے لیے بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کا ایک مورا ہے جو پاکستان میں پاکستان کے خلاف خوشنما نعروں کے بل بوتے پر پاکستان کے عوام کو تقسیم کر رہی ہے۔ لیکن آج اس پلیٹ فارم سے ہم بین الاقوامی قوتوں کو بھی یہ آواز دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی مختلف الخیال جماعتوں کو جمعیت علماء اسلام نے پاکستان کی وحدت کے لیے پہلے بھی جمع کیا تھا، آج بھی جمع کیا ہے۔ تم پاکستانی قوم کو کسی طور پر تقسیم نہیں کر سکو گے، تم اپنے ایجنڈے کے لیے آگے بڑھے، ہم نے تمہارا راستہ روکا، ہم نے تمہارے اس مورے کی حکومت کا تختہ پلٹا، اور آج بھی ہم اسی عزم کے ساتھ اس میدان میں کھڑے ہیں کہ تم کتنا ہی دباؤ ڈال دو، تم اپنے اس مہرے کے لیے کتنا ہی پیسہ استعمال کرو، تم پاکستان میں اسلامی تہذیب کے لیے کتنے ہی جتن کرو، یہاں کا مدرسہ بھی محفوظ رہے گا، یہاں کی مسجد بھی محفوظ رہے گی، یہاں کے مسلمانوں کے سروں پر ان کی عظمت کی دستار بھی سلامت رہے گی۔ انشاءاللہ پاکستان ہمارے اکابر، ہمارے اسلاف نے اسلام کی بنیاد پر بنایا تھا، اور یہاں پر اسلامی نظام ہی رائج ہو کر رہے گا۔ تم نے کئی مہرے بھیجے، تمہارے ہر مہرے کو ہم نے پاکستان میں نیست و نابود کیا، تمہارے ایجنڈوں کو خاک میں ملایا، ہمارے اکابر نے تمہیں بگایا تھا، اور ہمارے اکابر جمعیت علماء اسلام کی قیادت آج تمہارے ایجنٹوں کو اقتدار سے تو الگ کر چکی ہے۔ انشاءاللہ جو رہی صحیح ساکھ تمہاری باقی ہے اس کو بھی تمہارے پاس لندن میں دوبارہ بھیجیں گے انشاءاللہ۔ ہم نے اس ملک میں ایک باوقار سیاست کی ہے، گالی سے پاک سیاست کی ہے، رواداری کی سیاست کی ہے۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تخریب کی بنیاد پر تم اپنے مقاصد حاصل کر سکو گے تو ہم بھی یہ عزم کرتے ہیں کہ ہم اسی جذبے کے ساتھ جو ہمارے ان مجاہدین اکابر سے، ان شہداء سے کہ جنہوں نے اس دھرتی سے فرنگی کو بگایا تھا، ان کی پیروی کرتے ہوئے ہم تمہارے لیے پہلے بھی میدان عمل میں کھڑے تھے، آج بھی میدان عمل میں کھڑے ہیں، اور تمہیں بتائیں گے کہ ہمارے اکابر کا خون آج بھی ہمارے رگوں میں دوڑ رہا ہے، اور ہم اسی جذبے کے ساتھ تمہارے اس ناپاک ایجنڈے کو خاک میں ملا کر انشاءاللہ اپنے انجام تک پہنچائیں گے۔ عجیب بات ہے کہ جو لوگ اس ملک کو ایٹمی ریاست بنا گئے، جو لوگ
اس ملک کو آئین دے گئے اور ان کے پیروکاروں کو، ان کے کارکنان کو آج غدار کہا جا رہا ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ تمہیں اقتدار کیسے دیا گیا۔ بھیک مانگی گئی ہم سے کہ آپ عمران خان کی وزارت عظمیٰ کو تسلیم کر لے، ہم آپ کو صوبوں میں حکومتیں دیں گے۔ ہم نے تمہارے اس آفر کو جوتے کی نوک پر رکھا۔ کسی کو اقتدار بائی چوائس نہیں ملا ہوگا، بائی چانس نہیں ملا ہوگا۔ ہم نے بائی چوائس تمہارے اس اقتدار کو مسترد کیا۔ ہم اس ملک کے اندر آئین کی عملداری چاہتے تھے، قانون کی حکمرانی چاہتے تھے۔ ہماری زبان پر اگر آج بھی تالے لگے ہوئے ہیں تو اس ملک کے لیے لگے ہوئے ہیں، ورنہ جو کردار تحریک انصاف کا رہا ہے، اقتدار تک رسائی کا رہا ہے، ایک ایک مجرم کے جرم سے بھی واقف ہے، اس ایجنڈے سے بھی واقف ہے۔ لیکن ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم سیاسی میدان میں اترے، عوام کو دعوت دی، 4 سال ہم اس عوام کو اکٹھا کرتے رہے۔ تمہارے اقتدار کے اس نشے کو بھی ہم نے چکنا چور کیا، اس طاقت کے بل بوتے پر جس پر تم سیاستدانوں کو ڈراتے تھے اور ان کو نیب کے نوٹسز جاری کرواتے تھے۔ ہم نے اس وقت بھی انکار نہیں کیا، باوجود اس کے کہ تمہارے وہ نوٹسز سیاسی انتقام کا ذریعہ تھے۔ آج جب تمہاری باری آئی اور خود تسلیم کرتے ہو کہ یہ میری ملکیت تھی، عدالت کو طے کرنے دو، گھڑی چوری کرنے کے باوجود تم دیانتدار ناجائز بیٹی کا ایک مقدمہ امریکہ کے اندر تمہارے اوپر ثبوت، اس کے باوجود بھی تم ریاست مدینہ کے علمبردار اور قیادت کرنا چاہتے ہو، ایک ایسی نظریاتی اسلامی ریاست کی جس میں تمہارا اور تمہارے آباء و اجداد کا کردار بھی کرپشن کی بنیاد پر واضح ہے، ہتھیار ڈالنے کی بنیاد پر واضح ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں، تمہیں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا، تمہیں اپنے مذموم مقاصد کے لیے آج بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ آج بھی ہم قوم کو یہ دعوت دے رہے ہیں کہ آئے اس مذموم مقاصد رکھنے والی تحریک انصاف کی جماعت کو ایک آخری پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر رہنا ہے تو آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہنا ہے، آئین اور قانون کے نیچے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ یہ کیا تماشا لگایا ہوا ہے کہ تم عدالت کو بھی جواب دہ نہیں، پولیس پر بھی حملے کر رہے ہو، اور IMF کے پروگرام کے لیے حکومت اگر سنجیدہ ہے، اسی پروگرام کے لیے جس کو تم نے نیست و نابود کیا اور اس کا بوجھ مہنگائی کی صورت میں آج عوام اپنے کندھوں پر اٹھا رہی ہے، ہم تمہیں اور تمہارے عزائم کو جانتے ہیں۔ آج بھی ہم اس قوم کو دعوت دے رہے ہیں کہ ہوش کے ناخن لیں، اور جس طرح آپ نے ماضی میں پاکستان کے خلاف اٹھنے والی آوازوں کو ہمیشہ کے لیے خاموش کیا ہے، آج بھی وقت ہے کہ ہم اپنی ریاست کے اندر رہنے والے مختلف الاقوام لوگوں کو، نظریات کو کے لوگوں کو، افکار کے لوگوں کو ایک وحدت، ایک پلیٹ فارم پر متحد کر کے اس قوت کو
آئین کی عملداری کے لیے، قانون کی حکمرانی کے لیے اور پاکستان کی ترقی کے لیے اور امت مسلمہ کی آواز بننے کے لیے استعمال کرے۔ اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ جس طرح آپ نے اپنی قیادت کی آواز پر پہلے بھی لبیک کہا تھا، آج بھی لبیک کہیں گے، اور کسی پروپیگنڈے، کسی لالچ اور کسی روب داب کے اندر نہیں آئیں گے۔ اسی طرح اپنے ملک کی خدمت کرتے رہیں گے جس طرح آپ کے آباء و اجداد نے کی، آپ نے کی، اور یہ امانت جو ہمیں آج ملی ہے اپنی آنے والی نسلوں کو اسی شان و شوکت کے ساتھ منتقل کریں گے۔ ہمارے مسائل انتہائی زیادہ ہیں، مشکلات انتہائی زیادہ ہیں، پسماندگی انتہائی زیادہ ہے، لیکن اس بات پر مجھے اللہ کا شکر ہے، شکر ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں موقع ملا 10 ماہ کے اندر آپ کے 14 سالہ پرانے مسئلے کو ہم نے حل کیا، اور انشاءاللہ میری تو خواہش تھی کہ رمضان المبارک میں اس پر کام شروع کر دیا جائے، لیکن کچھ ضابطے کی کارروائیاں ہوتی ہیں، وہ ضروری ہوتی ہے، وہ مکمل ہو جانے کے بعد انشاءاللہ عید الفطر کے بعد فوراً پیزو ٹانک روڈ پر عملاً کام شروع ہوگا۔ اور میری خواہش ہے کہ قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ اس کا خود اپنے دست مبارک سے افتتاح کرے، اور انشاءاللہ آپ کی طرف سے میں ان کو اس منصوبے کے افتتاح کی دعوت بھی دوں گا۔ مجھے جب میں یارک سے ڈسٹرکٹ ٹانک ہیڈ کوارٹر ایک نئے روڈ کا افتتاح کر رہا تھا، اس پر کام کا آغاز کر رہا تھا، تو مجھے کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ تو آپ عیاشی کر رہے ہیں کہ ایک تو پیزو اور ٹانک روڈ اور پھر حلقہ جٹاتر سے آپ ٹانک ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر تک روڈ گزار رہے ہیں۔ مجھے کہا گیا کہ ڈی آئی خان اور ٹانک روڈ، پیزو اور ٹانک روڈ یہ کافی ہے، اور اللہ گواہ ہے کہ میں نے اپنی ضلعی جماعت سے بھی مشورہ نہیں کیا تھا۔ بغیر ان کے مشورے کے میں نے حلقہ جٹاتر کے پسماندگی، مفلوق الحال اور اپنے زمینوں پر مہاجروں کی طرح آباد یہ قوم، اس کا حق سمجھا کہ میں اس قوم کے لیے ایک ایسا منصوبہ لاؤں کہ جس سے مجھے یہ اطمینان ہو کہ جمعیت علماء اسلام آپ کو ایک ایسا منصوبہ دے رہی ہے کہ جب ہم نہیں بھی ہوں گے تب بھی آپ اس کو جمعیت علماء اسلام کے پروگرام اور مشن کے ساتھ تعبیر کریں گے اور یاد کریں گے۔ یہاں پر قوم پرستی کی بنیاد پر، قومیتوں کے نام پر آوازیں بلند کی جاتی ہے یا نہیں کی جاتی، اور ہر الیکشن میں کوئی نیا ڈرامہ۔ ہمارا مد مقابل معلوم ہے،
2 या 3 या 4 इतने ही लोग हैं, और वो सारे ऐसे हैं कि कभी एक के सर पर सुर्ख टोपी, कभी दूसरे के सर पर सुर्ख टोपी, कभी रंग बिरंगी टोपी। हम तो इस परचम नबवी को नस्लों से उठाए हुए, न हमारी जमात के किरदार में कोई कमजोरी है और न अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुन के किरदार में कोई कमजोरी है। हम बावकार सियासत चाहते हैं। अगर कोई खिदमत करना चाहता है तो जब कल आपको जमीयत उलमा टिकट दे रही थी तब तो जमीयत उलमा इस्लाम ठीक थी, और जब जमीयत उलमा इस्लाम ने आपको टिकट न देने का फैसला किया तो जमीयत उलमा गलत हो गई। और मैं आज भी एक बात करना चाहता हूं, अल्लाह का फजल करम है हमारी जमात पर कि हमें आप जैसे कारकुन दिए। आज भी अगर इन 4 या 3 या 4 लोगों में से किसी एक को अमीर साहब बुला ले कि तुम्हारे नाम पर गौर हो रहा है कि तुम्हें जमीयत उलमा का टिकट दिया जाए, खुदा की कसम तुम उस जमात से ताल्लुक इख्तियार कर लोगे और जमीयत उलमा इस्लाम में शरीक होंगे कि नहीं होंगे? और किसी स्टेज पर हल्फन कह दे कि हम नहीं होंगे, हम तहरीक इंसाफ का हिस्सा रहेंगे या हम किसी और तंजीम का हिस्सा रहेंगे, फिर भी मेरा यह दावा है कि तुम्हारे इस दावे के बाद भी अगर जमीयत उलमा तुम्हें ऑफर करे तुम फिर भी जमीयत उलमा की टिकट लोगे। तुम्हारे प्रोपेगंडे से हमारे उस आज़म जो इस इलाके की तरक्की के हवाले से हमारी जमात का है, तुम हमसे वो जज्बा नहीं छीन सकते, वो खैरख्वाही नहीं छीन सकते। हमें मुश्किलात है, लेकिन उसके बावजूद भी आज गली गली जमीयत उलमा इस्लाम आपकी खिदमत कर रही है। आपके लोड शेडिंग वोल्टेज के मसले को आज इस मंसूबे के जरिए हमने हल कर दिया। जहां पर फीडर्स के ऊपर दबाव है उसका ऐलान आज एक का हो गया है जिस पर आगाज होगा, और जो प्रोसेस में है वो भी गालिबन 2 और है इसके अलावा। लेकिन मेरी जमात मुझे कहती है कि 5 फीडर हमें चाहिए, और मुझे नाम गिनवाए हैं जिसमें साबर बाबा फीडर, सिटी 2 फीडर, रणवाल फीडर, डबरा और गुलेमाम। उसमें भी जो आपसे हो सकता है वो आप करेंगे, और जो आपकी वजारत से हो सकता है वो फिर मैं करूंगा इंशाअल्लाह। 40 मेगावाट का आज आपने टांग को ट्रांसफार्मर का तोहफा दिया, और जब तोहफा दिया तो जो हमारा हक है वो हमारे पास रहेगा, वो आप हमसे नहीं ले जाएंगे इंशाअल्लाह। तो मैं आपके जरिए अपने डिस्ट्रिक्ट के लोगों को ये खुशखबरी देता हूं कि जो फीडर, जो ट्रांसफार्मर वो यहां से ले जाना चाहते थे वो भी नहीं ले जाएंगे इंशाअल्लाह। और बवक्त जरूरत खुदा न करे कि कोई मसला पैदा हो तो उसी ट्रांसफार्मर को इंशाअल्लाह इस्तेमाल किया जाएगा।
یہاں عمر اڈا کا تو آپ نے اعلان کر دیا ہے، کتب کالونی کے اندر بھی کچھ تاروں کا اور ٹرانسمیشن لائن کا کوئی مسئلہ ہے، تو اس حوالے سے بھی وہ بھی آپ نے حل کرنا ہے. اور میں رابطے میں رہوں گا، رمضان المبارک انشاءاللہ روز رابطے میں رہوں گا آپ کے ساتھ، کیونکہ آپ تمام حضرات بیٹھے ہیں. یہاں ایک کالونی کا مسئلہ میں ٹرانسفارمر کا مسئلہ تھا، اور ہمارے ایک ساتھی نے اس ٹرانسفارمر کی خرابی کے حوالے سے ڈپارٹمنٹ سے رابطہ کیا، تو انہوں نے کہا کہ ہم نہیں بنا کر دے سکتے. یہاں کے لوگ یا تو خود چندہ کر کے یہ تمام کام کرتے ہیں، اور یا پھر بجلی کے بغیر رہتے ہیں. اور ہمارے ایک ڈسٹرکٹ میں ایک فیڈر تھا جو گزشتہ 8-9 ماہ بند رہا. صرف مسائل تو ہر جگہ پر ہیں، لیکن اس کے حل کے لیے آپ اور ہم، بلوں کے حوالے سے آپ نے بات کی کہ یہاں کے لوگ بل نہیں جمع کراتے. آپ نے جی آئی خان ڈویژن کا سرکل منظور کیا، اور انشاءاللہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہاں کے لوگ بل جمع کراتے ہیں، کسی اور جگہ کے لوگ بل نہیں جمع کراتے. تو اس حوالے سے بھی لوڈ شیڈنگ کے دورانیے میں انشاءاللہ خاطر خواہ کمی آئے گی. جو کمی ہے اس حوالے سے ہم